السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ابتہاج میں پیش اور آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہماری مسلمانوں کی ہسٹری کا بہت ہی بدترین باب، کربلا، واقعہ کربلا۔ اور واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ واقعہ کربلا بیسیکلی ہمیں بہت زیادہ ڈیپ نالج دیتا ہے۔ میں بیسیکلی اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا کیونکہ جب آپ پڑھتے ہو اس کو ڈیپ اسٹڈی کرتے ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور کیونکہ اتنا دردناک واقعہ اور اتنا مشکل ہے کسی کے لیے اسے ایکسپلین کرنا، اسے بتانا۔ اور جب میں نے اس کو پڑھا، دیکھا، سمجھا، پہلے بھی پڑھا تھا لیکن اب ڈیپ میں نے اسٹڈی کی، تو اس سے ہمیں بہت سے نالج، بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ واقعہ کربلا بیسیکلی کہہ لیں کہ امام حسین رضی تعالیٰ عنہ اور لعنتی یزید کے درمیان، میں لعنت اس شخص پہ بھیجوں گا کہ جس کے دور خلافت میں اتنی بڑی بدترین معاملات ہوئے، اور امام حسن اور امام حسین پہ، امام علی پہ ہم سب کی جانیں قربان، اہل بیت پہ، اہل بیت کے ہم نوکر ہیں، اور اہل بیت کو تو نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی اتنی فضیلت ہے۔ اور بیسیکلی واقعہ کربلا سے کہ سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، اپنے رب کے ساتھ معاملات جتنے بھی ڈیفیکلٹ ہوں اپنے رب سے دور نہ جائیں۔ حضرت امام حسین چاہتے تو وہ بیعت کر سکتے تھے، وہ ان معاملات کو دیکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بیعت نہیں لی، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں لی، وہ کھڑے ہو گئے، اس کے مخالف کھڑے ہونا ہے، اس فرعونیت کے مخالف کھڑے ہونا ہے، اس کفر کے مخالف کھڑے ہونا ہے۔ اور وہ جو مخالف تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے، جنہوں نے ایک گروہ حضرت امام حسین کے حق میں تھا اور دوسرا گروہ ان کے مخالف چلا گیا۔ میں ڈیپ اسٹڈی میں نہیں جاؤں گا کہ کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا واقعات ہوئے، یہ سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملات تھے، کیا واقعات تھے، لیکن تلوار کی نوک پہ، نیزے کی نوک پہ جب اذان کی آواز آئی تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہمارے امام، ان کے لیے ہماری جان و دل، جگر، ہم تو ان کے خاک کے برابر نہیں ہیں۔ امام علی، امام حسین، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے کہ ان کے اندر ایمان کا کتنا جذبہ تھا۔ اور نواسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، اور اتنی ایکسٹریم محبت ان کی کسی کے ساتھ نہیں تھی جتنی امام حسن اور امام حسین کے ساتھ تھی۔ اور امام حسن کو کچھ روایات کے مطابق زہر دیا گیا، ہر فقے کی اپنی معاملات ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ امام حسن نے بیسیکلی حکومت چھوڑ دی، خلافت چھوڑ دی، وہ بھی خلافت کا حصہ تھا جو 30 سال کا پیریڈ تھا، حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ سے پہلے، حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ سے،
آخری جو اینڈ ہوئے وہ امام حسن رضی اللہ عنہ تک خلافت کا دور جاتا ہے۔ خلافت کے اس دور میں بیسیکلی بہت سے معاملات ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بہت سی جنگیں چھڑی، بہت سے انٹرنل معاملات، گہری سیاستیں ہوئی مسلمانوں کے انٹرنل گروہ کے اندر آپس میں، اور وہ پھر معاملات کافی ڈیپ اور کافی مشکلات میں جاتے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کا حضرت امام حسن سے کہہ لیں کہ سمجھوتا ہوا، اور امام حسن نے اپنی خلافت چھوڑ دی۔ وہ خلافت کس کے لیے چھوڑی تھی؟ مسلمانوں کے لیے چھوڑی تھی، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ میرا بچہ امام حسن دو مسلمانوں کے ڈیپ بڑے گروہوں کے درمیان انصاف قائم کرے گا، صلح پیدا کرے گا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی کمی پیشی میرے رب مجھے معاف کرے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا ایسے جلسے کے اندر۔ تو بیسیکلی اس پورے سیناریو میں جو ہمیں نالج ملتا ہے یا جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ جتنے آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو، ٹھیک ہے، رب کی مانو، اپنے اللہ تعالیٰ کی مانو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب کی جو جو چیزیں ہیں، جو جو معاملات ہیں، جو جو ایتھکس دی ہیں، جو جو بیہیویئر دی ہے، جو جو کتاب دی ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے، اس کو فالو کریں، احادیث کو فالو کریں، ٹھیک ہے، اور اسلام کو پراپرلی فالو کریں۔ اسلام کوئی کمپلیکس مذہب نہیں ہے، بالکل ایزی سا مذہب ہے، ایزی سے معاملات ہیں۔ جو چیز آپ کے دل کو بری لگتی ہے وہ ڈیفینیٹلی بری ہے، وہ بری ہے۔ اور جب آپ کے دل داغدار ہو جاتا ہے، مکمل طور پہ داغدار ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں جو برائی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ صم بکم عمی فہم لا یؤمنون، کہ ہم نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، بند کر دیا ان کے کان، ٹھیک ہے۔ یہ اب نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے الرحمن، رحمان ہے اللہ تعالیٰ۔ علم القرآن، اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ علم البیان، المالکان یقون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، اور سورج اور چاند کو پیدا بھی فرمایا اور ان کی شناخت دہی بھی کی کہ کون کس ٹائم پہ نکلے گا، ان کا ٹائم پیریڈ بھی ڈیسائیڈ کیا۔ تو کیا یہ چیزیں آپ کو فالو اپ نہیں کرتی کہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہوں، کہ کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی پاور ہے جو اس سب چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے، جو سب چیزوں کو مینیج کر رہی ہے؟ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم کریں۔ جتنا آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکشن قائم کریں گے، اتنا آپ ڈیپلی مذہب کے قریب ہوں گے، اسلام کے قریب ہوں گے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبز اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعہا ووضع المیزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھے، ٹھیک ہے۔ احادیث ہے کہ اگر آپ نے فالو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ کے جو کتاب میں چیزیں دی ہوئی ہیں، قرآن پاک میں چیزیں دی ہوئی ہیں، ان کو فالو کریں۔ اگر آپ ان کو فالو کریں گے ڈیفینیٹلی کامیابی ملے گی۔ اور مذہب بہت آسان ہے، 5 رکن ہیں جن کو ہم نے پراپرلی فالو کرنا ہے، اور پھر مذہب جو کتاب میں ہے اس کو فالو کرنا ہے، عمل کرنا ہے، والدین کے حقوق پورے کرنے ہیں، ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، 2 حقوق ہیں۔
ٹھیک ہے، حقوق اللہ تو اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے، اور حقوق العباد بندوں کے ساتھ آپ کا ہے رویہ۔ بندوں میں ہر شخص آ جاتا ہے جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ کیا ہے۔ وہ کوئی عام شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جاننے والا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نہیں جاننے والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی سائل بھی ہو سکتا ہے، کوئی فقیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی یتیم بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسکین بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دو زاویے ہمیں دیے۔ اگر ان زاویوں کو پراپرلی ہم ورک کریں تو ڈیفینیٹلی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف ہے صحیح بخاری میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جس کی زبان سے مراد آپ جو بات کر رہے ہیں، کسی کی شخص کی دل آزاری نہ کریں، کسی شخص کی غیبت نہ کریں، کسی شخص کو اپنے ہاتھوں سے نقصان نہ پہنچائیں، اس کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کے کسی جسم کے حصے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ اسلام کا سب سے افضل ترین درجہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دن ایک آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض اسلام کی۔ کہ دین کون سا ہے؟ دین سمپل ہے، دین افضل دین بتا رہے ہیں کہ اگر تم کھانا کھلاؤ گے کسی مسافر کو، جاننے والے کو، تو وہ افضل دین ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اس سے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ جو اپنے آپ کے لیے چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ چاہے تو وہ دین کو فالو نہیں کر رہا، دین کے پراپرلی فالو نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، ان کی لائف کو، ان کی زندگی کو فالو کرنا اور اس پہ پراپرلی ورکنگ کرنا، اور اپنی ساری معاملات، دنیا کے معاملات سے، دنیا کے رشتوں سے سب سے زیادہ عظیم سمجھنا، سب سے زیادہ ان سے محبت کرنا، تب تک وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان کے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ تیسرا یہ کہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برابر جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ تو وہ ایمان کی تین خصلتیں بھی بیان کر دی کہ اپنا اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کو محبوب سمجھے، کسی انسان سے محض اس لیے محبت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کر ہو۔ تو تیسرا وہ کہ کفر میں واپس جانے ایسا سمجھے کہ آگ میں ڈالا جا رہا۔ تو یہ ایمان کی حالتیں ہیں، خصلتیں ہیں۔ تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کو پراپرلی ورک کرنا چاہیے۔ اس میں سمپل سی بات ہے واقعہ کربلا کہ اپنے رب کی مانو، اپنے رب کی مانو، اپنے رب کی مانو، جو بھی معاملات ہیں جو بھی ہیں اپنے رب کے قانون سے، اپنے رب کی کتاب سے انکار نہ کرو، منافقت نہ کرو، اپنے رب کے قانون کو فالو کرو۔ رب نے جو زندگی دی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جس طرح اس نے معاملات بتائے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کے ان کی زندگی کو فالو کرو، ان کے معاملات جس طرح وہ زندگی میں معاملات کو ڈیل کرتے رہے اس طرح معاملات کو ڈیل کرو،
تو ڈیفینیٹلی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس بندہ ناچیز سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے تو معافی کا طلبگار ہے اپنے رب سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی۔ کوئی غلطی ہو گیا تو معذرت چاہتا ہوں، اس بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔